الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك وقال في موضع الآخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله روحي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. میرے واجب الاحترام قابل سترگی اساتذہ کرام اور مسلمانان ہند کے غیور نوجوان اور دوستوں، کوئی شخص دنیا میں ختم رسول کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعویٰ کروں کہ میں ختم رسول کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم رسول کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم رسول کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم رسول کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم رسول کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم رسول کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں ایسا کوئی لفظ ایجاد نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم رسول کے کمالات کا احاطہ ہو گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، بلاغت و فصاحت ساری پیچھے رہ گئی، لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو تو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا وہ صرف جانے کے لیے آیا. لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی آیا جو صرف آنے کے لیے آیا، اور وہ صرف آیا ہی نہیں بلکہ حبیب خدا بن کر آیا، پیکر دل ربا بن کر آیا، سب رسول خدا بن کر آئے، وہ حبیب خدا بن کر آیا. سید آمینہ کا دلارا، اماں کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا. وہ آیا تو آتا چلا گیا، وہ بڑھا تو بڑھتا چلا گیا، وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، وہ گھوما تو گھومتا چلا گیا، وہ چڑھا تو چڑھتا چلا گیا، اور وہ پھیلا تو پھیلتا چلا گیا. یہ میرے نبی کی شان ہے. ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے. 1400 سال گزر گئے لیکن ابھی تک میرے نبی کی سیرت کے عطا سمندر کی گہرائیوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا، لیکن پھر بھی اس نے مقام و مرتبہ حاصل کیا. دیکھیے کہ اگر ابو بکر نے میرے پیغمبر کی سیرت کے عطا سمندر میں غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق نے غوطہ لگایا تو قاتل سے عادل بن گیا، عثمان غنی نے غوطہ لگایا تو ذی النورین بن گیا، علی مرتضیٰ نے غوطہ لگایا تو حیدر قرہ اور اسد اللہ الغالب بن گیا، عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا، امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گیا، ابو ہریرہ نے غوطہ لگایا تو حافظ الحدیث
الحدیث بن گیا، حنزلہ نے لگایا تو غسیل الملائکہ بن گیا، اور حبشہ کے بلال نے لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ معزز سامعین اکرام، میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ دوستو، دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے، لیکن جو بھی آیا ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے آقا پر کہ ان کی پیدائش سے بعد نہ ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، اگر تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت لگے تو اللہ تعالیٰ سے محمد کا واسطہ دے کر مانگنا۔ بیٹا پوچھتا ہے ابو محمد کون ہے؟ جناب آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹے سن لے، بات بس اتنی سی ہے کہ اگر محمد کو اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ جاتا، اور محمد نے اس دنیا میں نہ آنا ہوتا تو دنیا کا یہ نظام سجایا نہ ہوتا۔ یہ جو کچھ بھی سجایا گیا ہے سب محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اور صرف تیرے ذکر کو اونچا نہیں کیا بلکہ جو تیرے ساتھ ملا ہم نے اسے بھی اونچا کر دیا۔ تو اونچا ہی تھا، اونچا ہی تھا، تیرے ساتھ جو بھی ملا ہم نے تو اسے بھی اونچا کر دیا۔ دیکھیے کہ ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو صدیق اکبر بن گیا۔ عمر پہلے قاتل تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو عادل بن گیا۔ عثمان پہلے صرف عثمان تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو باحیا بن گیا۔ علی پہلے صرف علی تھا، کچھ حیثیت نہیں تھی، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو فاتح خیبر بن گیا۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو کاتب وحی بن گیا۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو مفسر قرآن بن گیا۔ ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو محدث اعظم بن گیا۔ ابو ہریرہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھا، میرے پیغمبر کے ساتھ ملا تو حافظ الحدیث بن گیا۔ اور بلال حبشہ کا پہلے صرف غلام تھا، لیکن جب میرے نبی کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی تو ایسا اونچا ہوا کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور پیروں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ سامعین اکرام، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اماں نبی کی شان بیان کرو، فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے فرمایا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اپنے پیغمبر کا تعارف بیان کر، تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کر رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کے ہر لفظ پر میرے آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کے سینے کی باری آئی تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کی رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشرن کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیرن کہا، جب میرے نبی کے ازواج و بنات کی باری آئی تو قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہا، جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آئی تو قرآن نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ ایسا ذکر اونچا کیا کہ اللہ تعالیٰ جب حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، حتیٰ کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ جس کسی کے بھی ساتھ مخاطب ہوئے تو ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر خطاب کیا، لیکن قربان جاؤ اپنے آقا پر کہ جب بھی میرے نبی کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ کہیں یا ایھا النبی کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں شاہد کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں داعیٰ الی اللہ کہا، کہیں سراجا منیرا کہا۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔
اے اللہ تو نے کیسے ذکر اونچا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں پہلے خدا کا ذکر ہوگا اور محبوب بعد میں تیری رسالت کا بھی ذکر ہوگا. اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر شمال میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر دنیا کے ہر کونے میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر آزاد میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. اگر تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا. حتیٰ کہ زمین کے ذرے پہ اور درخت کے جس پتے پہ اور قلم کی جس نوک پر جہاں خدا کے ذکر کا بغیر چارہ نہیں وہاں محمد مصطفیٰ کا ذکر کا بغیر بھی چارہ نہیں. کیونکہ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے, اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے. خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے, محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے. خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے. خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے. خدا پر خدائی ختم ہے اور محمد پر مصطفیٰ ختم ہے. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میرے دوستوں, میرے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بلند شان عطا فرمائی کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. معراج کی رات باقی تمام انبیاء کرام اور ملائکہ مقتدی, لیکن میرے محبوب کو آگے کر امام بنا دیا. ایسی بلند شان کہ خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ محبوب جہاں میری توحید کا ذکر ہوگا وہاں تیری رسالت کا بھی ذکر ہوگا. ایسی بلند شان کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی اس بات کو طلب کریں کہ کاش میں آخری رسول کی امت میں سے ہوتا. ایسی بلند شان کہ پہلے نبی قبیلے کا, پہلے نبی محلے کا, پہلے نبی بستی کا, پہلے نبی شہر کا, لیکن فرمایا میرا آخری نبی آنے والی پوری امت کا نبی ہوگا. یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا. میں نے چند بات پر اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ. اس کے بعد